میرا اللہ کہتا ہے کامیاب بننے کے لیے 4 کام کر دو بس تمہارے مزے ہو جائیں گے۔ ایک امام شافعی فرماتے ہیں یہ ایک سورت سارے قرآن کی کفایت کرتی ہے، ایک سورت سارے قرآن کی کفایت کرتی ہے۔ قرآن کی 6000 سے اوپر آیات ہیں کہ یہ ایک سورت 3 آیات کی سارے قرآن کی کفایت کرتی ہے، یہی ایک سورت عمل کو کافی تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرا اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ کو قسم کی ضرورت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب۔ اے انسانوں، یہ وہ کلام ہے جس میں ایک ادنا ذرے کے برابر بھی اس میں کوئی کھٹک نہیں ہے۔ شک وزنی لفظ ہے، ریب کا مطلب شک نہیں ہے، شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک ادنا ذرے کے برابر بھی کوئی کھٹک جو ہوتی ہے میرے قرآن میں وہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قسم اٹھائے تو معاملہ کوئی سختی ہے۔ والعصر، اور قسم بھی اٹھائی زمانے کی جو گواہ ہے، جو چشمدید ہے، جس نے عروج و زوال دیکھے، عزت و ذلت کے افسانے دیکھے، جس نے سر بھڑ کی بازیاں لگتے دیکھیں، جس نے گھنگرو کو چھنکتے بھی دیکھا اور آنسوں کو گرتے بھی دیکھا، جس نے رات کا تہجد گزار بھی دیکھا اور رات کا زناکار بھی دیکھا۔ یہ زمانے کو اللہ لایا، زمانے کو گواہ بنا کے لایا۔ گواہ، یہ قسم بھی ہے، یہ گواہی بھی ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے، چشمدید گواہ لے کر آ رہا ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، گواہی اسی کی معتبر ہوتی ہے جو چشمدید ہو۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ زمانہ، مجھے اس کی قسم کہ یہ تم پر گواہ ہے کہ اس نے قومیں، افراد، ملک، خاندان، ان کو بنتے اور بگڑتے دیکھا، ہاں، گرتے اور اٹھتے دیکھا، ان کی صبحیں اور شامیں دیکھیں، ان کے عروج و زوال دیکھے۔ تو میں اسے گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کا انسان ناکام ہے، ناکام، ناکامی میں ڈوب گئے۔ کہاں؟ جہنم۔ ناکامی میں نے پہلے بتا دی، ناکامی کا ہے جہنم، کامیابی کا ہے جنت۔ ناکامی کا ہے اللہ کی ناراضگی، کامیابی کا ہے اللہ کا راضی ہو جانا۔ اللہ کی قسم باقی سب بکھیڑے ہیں بھائیو، کاروبار کی غلامی مت کرو، زراعت حکومت کی غلامی مت کرو، صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام بنو۔ جو پہلی سطر میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ پالنے والا تو میں ہوں، تو کہاں سے کہنے بیٹھ گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، گالی کے بغیر پیمنٹ نہیں ملتی، گالی کے بغیر پیمنٹ نہیں ملتی۔ یہ تو نے کہاں سے قانون بنا لیے؟ پالنے والا تو میں تھا، میری ہی شریعت کا مذاق اڑا کے، میری ہی دھرتی پر چل کر، میرے آسمان کی چھت کے نیچے، میرے چاند سورج ستاروں سے نفع اٹھا کر، میرے بنائے پانیوں کو پی کر، میری ہواؤں کی مہکوں سے نفع اٹھا کر، میرے جانور بنائے ہوا کہ دودھ اور گوشت کھا اور پی کر تم مجھے ہی غراتے ہو، میرے ہی قانون کو توڑتے ہو۔ تو میں اگر رحیم و کریم نہ ہوتا اور یہ دنیا جزا سزا کا جہان اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں یہی پکڑتا۔ نہیں، کیوں نہیں پکڑتا ہوں؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض۔ سن لو فیصل آباد والو، میں تمہیں بیٹھو بیٹھو کو زمین میں دھسا سکتا ہوں، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا میں وہاں سے عذاب کا کوڑا برساؤں تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا تمہارے بازار گرم ہوں، تمہاری حکومت کے جھنڈے بلند ہوں اور میرا عذاب آئے اور تمہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے، میں کر سکتا ہوں۔ او یاخذہم علی تخوف، یا میں تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، ترسا ترسا کے ماروں، یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ پھر کہتا ہے میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ ایسا کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں مہربان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ ما من یوم الا والبحر یسأل ربہ فی ان یغرق ابن آدم، اللہ کی قسم روزانہ یہ کراچی کا سمندر کہتا ہے یا اللہ تو اجازت دے تو میں چڑھ جاتا ہوں، میں انہیں بہا کے لے جاتا ہوں۔ ساری دنیا کے سمندر کتنے ہیں؟ 71%۔ زمین کتنی ہے؟ 29%۔ اس 29% میں جھیلیں، دریا الگ ہیں، تو 71% خوفناک عفریت کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ایک بھی نہ چھوڑوں۔ چلو پھر سمندر کو تو کراچی سے آتے ہوئے کچھ وقت تو لگے گا نا، یہ زمین جس پر بیٹھے ہوئے ہیں والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین کہتی ہے اللہ تو مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور انہیں اندر لے جاؤں۔ یہ تو پھر 1 سیکنڈ کا کام ہے۔
والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم نیچے اترتے ہیں اور ان کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہنا تو اسے چاہیے تھا زمین ہم سے ادنا مخلوق ہے، پانی ہم سے ادنا مخلوق ہے، یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم چڑھ جائیں، ہم پھٹ جائیں، ہم نگل جائیں، ہم بہا دیں، غرق کر دیں۔ اور جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو چلو دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے بنایا پکڑو مارو اڑا دو، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میں نے بنایا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، بیچ میں دخل مت دو۔ وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو یا اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیو تو صحیح کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، ان اتانی لیلا قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میرا در کھلا ہوگا، جس رات یہ توبہ کرے گا میرا در کھلا ہوگا، جوانی میں کرے گا میں استقبال کروں گا، بڑھاپے میں کرے گا میں استقبال کروں گا، مرنے سے پہلے کر لے تو میری بخشش اس کے لیے تیار ہے۔ ہاں موت کا جھٹکا دوں پھر کہ اللہ سایہ میری توبہ اب نہیں، اب تو نے موت دیکھ لی، اب نہیں، موت کو دیکھے بغیر آخری لحظے میں تو توبہ کر، قبول ہے۔ میں نے کل بھی سنایا تھا اللہ کے ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے بتایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا مالدار، کفل اس کا نام تھا، ہر رات زنا اور شراب میں اس کی گزرتی تھی، ہر رات نئی عورت اس کے پہلو میں ہوتی تھی۔ ایک رات اس ایک عورت کو ایک رات کے لیے لائے کتنے؟ 60 دینار دے کر۔ 60 دینار آج کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 6 لاکھ ایک رات کے لیے، ایک رات کے لیے۔ تو اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایسے لٹا رہا تھا؟ تو جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا اس کے ساتھ تو وہ لڑکی رو دی۔ اس نے کہا روئی کیوں ہو؟ کہا میں عزت دار ہوں، میں بازاری نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا، میں عزت دار ہوں، میں نے کبھی اپنی عزت کو بیچا نہیں ہے، میری بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا تو آزاد ہے، جو تجھے دیا وہ بھی آزاد ہے، وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کر، میں توبہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی ہے، تھوڑی دیر بعد یہ مر گیا۔ اب اس کی ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ کوئی اس کا جنازہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی اس کا قریب آنے کو تیار نہیں۔ لہذا اس رحمان الرحیم کا کام دیکھو، اس نے صبح جب لوگ اٹھے تو صبح کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کی بخشش کر دی، جنازہ پڑھو، مطلب یہ تھا جنازہ پڑھو، یہ تو نہیں لکھا تھا۔ لیکن یہ کیوں کیا کہ شاید اس کو لوگ پتھر مار مار کے زمین میں دبا دیتے، پر میرے رب کے قربان جاؤ، ساری زندگی کی ناف، اس کو نہیں پتا تھا کہ موت میرے سر تے آئی کھلوتی ہے۔ اس نے کہا میں جوان علی صاحب عمر پئی ہے، پر وہ رات اس کی آخری تھی، اور نے کہا یا اللہ میری توبہ، یہ میرا رب کریم ہے، ان اتانی نہارا قبلتہ، ان اتانی لیلا قبلتہ، یہ زندگی کے جس موڑ پر، جس صبح میں، جس شام میں توبہ کرے گا میں اس کا استقبال کروں گا، میں کہوں گا آجا، میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ من اعظم منی جودا و کرما، کوئی ہے مجھ سے بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا؟ الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، میں تمہاری ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہوں اور پھر اس کو اور زیادہ جتنا چاہوں کر دوں۔ والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور گناہ تمہارا ایک کا ایک لکھتا ہوں، اس میں بھی جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، معاف کر لیتا ہوں۔ اور جب تم توبہ کر لیتے ہو، جب تم توبہ کر لیتے ہو تو میں صرف تمہارے گناہ نہیں معاف کرتا ہوں، نہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تمہارے گناہ معاف کر کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھوا دیتا۔ ایسا رب کہیں سے ملے گا؟ ایسا مولا کہیں سے پاؤ گے؟ تو وہ جو بتائے گا وہ کتنی سچی بات ہو، کتنی عظیم بات ہو۔ دائیں بائیں مت دیکھو، بس اللہ اس کے رسول کی پکار پہ اٹھتے چلے جاؤ، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی مشرک، کبھی کافر کو اپنا مشیر نہ بنانا، کبھی مشرک اور کافر کو اپنی زندگی میں مشیر نہ بنانا۔ ماہر اقتصادیات باہر سے آئے، ماہر معاشیات باہر سے آئے، ماہر سیاسیات باہر سے آئے،
तुम्हारा नबी कह रहा मत बनाओ इन्हें मुशीर, वरना ये डूबे हैं तुम्हें भी ले डूबेंगे। अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, अपने बाजुओं और पाँव पे जीना सीखो, वरना तुम्हें गुलामी से कोई चीज और जिल्लत से कोई चीज नहीं बचा सकती। तो मेरा अल्लाह कहता है वल आस्र, मुझे कसम है जमाने की, सारी दुनिया नाकाम, जहन्नम हुई। या अल्लाह कोई बच भी गया, कोई सलामत भी रहा कि सारे ही गए? क्या नहीं, अल्लाह फरमाया 4 काम करने वाले बच गए, 4 काम करने वाले बच गए, कामयाब हो गए। कौन मेरे मौला? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए बच गए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, वतवासौ बिल हक़, और जिन्होंने हक़ की दावत दी, वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र पर जमे और सब्र की दावत दी। कि ये 4 काम तुम कर लो और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अपने अल्लाह से ले लो। सबसे पहली शर्त ईमान है। तो जब अल्लाह ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारी इंसानियत नाकामी में गई, तो फिर या अल्लाह कौन बचा? का इल्ला, हाँ कुछ बचे। कौन? अल्लज़ीना आमनू, ईमान की शर्त लगने के बाद सारे गैर मुस्लिम नाकामी में चले गए। वो कितनी ही नेतियां करें, उलाइका अल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, ये वो हैं जिनके अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कानून मेरे अल्लाह का है, फैसला मेरे अल्लाह का है। हाँ दुनिया में देगा उसका नफा। कुल तमत्तउ, थोड़ा सा दे दो, नुमत्तिहुम कलीला, कुछ दे दूंगा दुनिया में, लेकिन मौत के बाद उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून, मौत के बाद इनके लिए जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। ईमान की शर्त लगी तो सारे काफिर नाकामी में चले गए, नाकामी में चले गए। ईमान वाले बच गए, ईमान वाले बच गए। लेकिन आमिलुस्सालिहात की शर्त लगी तो ईमान वाले भी नाकामी में चले गए। जब दावत की शर्त लगी तो अमल वाले भी नाकामी में चले गए। जब सब्र की शर्त लगी तो तबलीग वाले भी नाकामी में चले गए। लेकिन हर जगह नाकामी का मफहूम जुदा जुदा है। पहली नाकामी है अबदी जहन्नम, अबदी जहन्नम, जो जहन्नम के साथ हिस्से हैं, जहन्नम, फिर खुतमा, फिर लज़ा, फिर सईर, फिर सकर, फिर जहीम, फिर हाविया। तो खुतमा, लज़ा, सईर, सकर, जहीम और हाविया, ये तो सेंट्रल जेल हैं। इसमें जो गया कभी नहीं निकलेगा, हमेशा सड़ेगा। सबसे ऊपर खुतमा ईसाई, और उसके नीचे लज़ा यहूदी, उसके नीचे सईर मजूसी साबई, उसके नीचे सकर उसमें मजूसी, उसके नीचे जहीम में मुशरिकीन, उसके नीचे हाविया जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई और उसके मुनाफिकीन। तो फतमा ईसाई, लज़ा यहूदी, सईर साबई, सकर मजूसी, जहीम मुशरिकीन, और हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया वमा अदराका मा सकर वमा अदराका मा हिया वमा अदराका मा सिज्जीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन वमा अदराका मल कारिआ वमा अदराका मल हाक्का। ये सब हैबत के जुमले हैं जो जहन्नम और आखिरत की नाकामी और आखिरत के हैबतनाक दिन की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो ये 6 तो सेंट्रल जेल हैं, इनमें जाने वाला कभी नहीं निकलेगा। ला यमूतु फीहा वला यहया वहुम यस्तरखून फीहा, उनकी चीखो पुकार होगी लेकिन ये निकल न सकेंगे। पानी की बूंद को तरसेंगे, पीने को नहीं मिलेगा। खाने के लुक़मे को तरसेंगे, खाने को नहीं मिलेगा। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब खाल गलेगी तो लो फौरन नई खाल चढ़ाएगा ताकि अजाब बढ़ता चला जाए। और एक जहन्नमी की खाल, या हमारी खाल कोई आधा सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर होगी, जहन्नमी की खाल वो कोई 85 फुट मोटी होगी, 85 फुट मोटी खाल होगी। सब नाकाम ये। और उसके ऊपर है जहन्नम। जहन्नम किसके लिए है? काबील के बारे में मुझे कोई सही रिवायत नहीं मिली कि वो किस हाल में मरा, कुफर पे मरा, ईमान पे मरा, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर वो ईमान पे मरा, काबील कौन? जिसने हाबील को कत्ल किया था। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों में से काबील ने हाबील को मारा। तो अगर काबील का खात्मा ईमान पर हुआ है तो सबसे पहला जहन्नमी अहले ईमान में से काबील होगा। और फिर उसके बाद
ہر امت میں جو نافرمان آئے مسلمان، کوئی نماز پڑھتا، کوئی نماز چھوڑتا مر گیا، کوئی روزے چھوڑتا مر گیا، کوئی زنا کرتا مر گیا، کوئی شراب پیتا مر گیا، کوئی گانے سنتا مر گیا، کوئی سود دیتا لیتا کھاتا مر گیا، اور کوئی جوا کھیلتا مر گیا، کوئی ماں باپ کا نافرمانی میں مر گیا، اس طرح کوئی لوگوں کے حق مارتا مر گیا، کوئی ظلم قتل کرتا مر گیا اور توبہ نہ کی، تو یہ جہنم قابیل سے لے کر آخری جہنم، یہ جس کا نام ہے جوہینہ، اگر پہلا ایمان والا تھا تو جہنم کا پہلا قابیل ہے، تو مجھے معلوم نہیں، مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی جس میں یہ پتہ چلے کہ قابیل کا خاتمہ ایمان پہ تھا کہ کفر پہ تھا۔ تو یہ علم میرے اللہ کو ہے، آخری قابیل، پہلا قابیل اور آخری جوہینہ اس امت میں سے۔ میرے نبی نے کہا جہنم میں سب سے آخری آدمی جو نکلے گا اس کا نام جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ، اور میں اپنی آنکھوں سے اس کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے آنے والے واقعات آپ کو دکھائے تو لائے، اگلے 3 کام کوئی نہیں کیے، عمل نہیں، دعوت نہیں، اخلاق نہیں، صبر، اخلاق نہیں، صرف ایمان ہے اور اگلے 3 کام کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی گئے جہنم میں اور کافر بھی گئے جہنم میں۔ ان کی ناکامی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جہنم میں سے ہو کر جنت میں جائیں گے، یہ سیدھے جنت میں نہیں پہنچے، یہ ان کی ناکامی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا، سارے جہنم کے دوست کی کہیں گے ایمان والوں سے، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا؟ تم بھی آگ میں، ہم بھی آگ میں، تم بھی چڑھ رہے ہم بھی چڑھ رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کے فرشتے مالک سے، مالک، ہر وہ مرد اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھا ہو اس کو جہنم سے نکالو، کوئی عمل نہیں، صرف کلمہ ہے، نکالو۔ یہ کلمہ اتنا سوکھا نہیں اندر سے جاتا۔ بوسنیا کے مسلمان کتنے شہید ہوئے، نہ نماز نہ روزہ نہ، حتیٰ کہ کلمہ بھی نہیں آتا تھا کہ اب مسلمان، اس پہ لاکھوں شہید ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عجب شے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو بھائیو، ایمان تو ہے، اگلے 3 کام کوئی نہیں ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے تم ابدی ناکامی سے بچ گئے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے، لیکن تمہیں جہنم کے راستے پہ جانا پڑے گا، وہاں سے نکل کر تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ایسا کام نہ کرو، ایمان کے ساتھ عمل بناؤ تاکہ سیدھے جنت میں جا سکو۔ ایمان بناؤ، ایمان بنے گا تو اگلے 3 کام پیدا ہوں گے، اگر ایمان نہیں تو اگلے کام رہ جائیں گے۔ جیسے صحت ہے تو آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، صحت نہ ہو تو مردہ لاش کی طرح وہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو ایمان، تبلیغ ایمان کی محنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میرے اس کام کا کبھی نام رکھنے کی ضرورت پڑے تو اس کا نام رکھنا تحریک ایمان۔ تبلیغی جماعت تو لوگوں نے نام رکھ دیا نا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے اس کام کا نام کبھی رکھنا پڑے تو رکھنا تحریک ایمان، یہ ایمان کی محنت ہے۔ اب ایمان ایک کیفیت ہے، کیسے پتہ چلے بھائی ایمان ہے، پکا ہے، کچا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو بخار کتنا ہے تو اس کے لیے میٹر بنایا گیا ہوا ہے، تھرما، جو اس کو ناپتا ہے، تولتا ہے، ہاں جی 102، 101، 104۔ تو میرے اندر ایمان تو ہے، کتنا ہے، کچا ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میٹر ہمیں دیا ہے، قرآن اور اللہ کے محبوب کا کلام۔ تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون، اصل بات بولو تو میں بتاؤں ایمان والے کون ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب میرا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب وہ میرا قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں بہار آ جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو میرے اوپر ایمان لائے اور میرے اوپر بھروسہ کیا، میرے اوپر یقین کیا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ سچے پکے ایمان والے کی 5 نشانیاں، جب اللہ کا نام آتا ہے وہ کانپتا ہے، جب قرآن سنتا ہے تو بہار آ جاتی ہے، جب حالات کی چکی الٹی یا سیدھی چلتی ہے اس کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے، واللہ پر اعتماد اور یقین اور توکل
اس کا ذرا بھی ادھر ادھر متزلزل نہیں ہوتا۔ مسلمان تھے 36,000 اور رومی تھے 3 لاکھ۔ یرموک کی جنگ تھی۔ حضرت خالد بن ولید وہ لشکر کا معائنہ کر رہے تھے جنگ سے پہلے، تو ایک عرب عیسائی، 2 قبیلے عربوں میں ایسے بدنصیب تھے جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ایک بنو غسان ایک بنو تغلب، یہ دو ایمان نہیں لائے۔ تو ایک تغلب قبیلے کا عرب عیسائی لیکن عربیت کی وجہ سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اپنے مذہب والوں کے خلاف لڑ رہا ہے، تو وہ بھی لشکر میں موجود ہے۔ تو اس کی جب نظر پڑی انہوں نے کہا ما اکثر الروم و اقل المسلمین، یہ رومی کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے تھوڑے ہیں۔ تو عین اس وقت حضرت خالد وہاں سے گزرے تو ان کے کان میں اس کی آواز پڑی تو انہوں نے گھوڑے کو روک لیا۔ ویحک اتخوفنا بالروم، تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے۔ ما اکثر المسلمین و اقل النصارى، مسلمان کتنے زیادہ، رومی کتنے تھوڑے۔ انما تکفر الجنود بالنصرة وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال، اور سے سن، جس لشکر کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ لشکر زیادہ ہوتا ہے، اور جس لشکر کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا وہ لشکر تھوڑا ہوتا ہے۔ عدد پہ فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کی نصرت اور تائید پر فیصلے ہوتے۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے، موتا کی، تو مسلمان 3,000 ہیں، رومی 1 لاکھ ہیں۔ تو ابو ہریرہ اس جنگ میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد ابو ہریرہ کی پہلی جنگ ہے۔ تو انہوں نے لشکر دیکھے، میں نے موتا کا میدان دیکھا ہے جہاں جنگ ہوئی تھی، ان شہداء کی قبروں پر بھی گیا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ جو ہے نا فق ہو گیا، گھبرا گئے۔ تو ایک بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم، وہ قریب کھڑے تھے، انہیں ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھا تو پہچان لیا، کہا ابا ہر کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر رہے ہو۔ تو سچے لوگ تھے، منافق کیوں تھے نکلے؟ ہاں بھائی میں تو ڈر رہا ہوں۔ تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم تشہد بدرا، اگر تو بدر میں ہوتا تو آج تجھے یہ خوف کبھی نہ ہوتا۔ اور یہ ثابت جنگ بدر کے شریک ہیں، کہنے کہ ابو ہریرہ لم تشہد بدرا، تو بدر میں نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو آج تجھے یہ خوف کبھی نہ ہوتا۔ ہم تو اللہ کی مدد پہ قدم اٹھاتے ہیں، نہ کہ کثرت اور قلت پر۔ وعلی ربہم یتوکلون وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ بصیرا۔ او میرے بندو فیصل آباد والو، ہند سندھ والو، اس ذات پہ یقین اور توکل اور بھروسہ کرو جو زندہ ہے، مرتا نہیں۔ اسی کی تسبیح پڑھ، اسی کی مالا جپ، اسی سے مانگ، اسی کے آگے سر جھکا، دائیں بائیں سے آنکھیں بند کر۔ ففروا الی اللہ، دوڑ اپنے اللہ کی طرف۔ یہ یقین اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے، یقین اقل قلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی، بے یقینی سے بڑی تو غلامی کوئی نہیں۔ اللہ پر توکل اور اعتماد اور یقین، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے کسی مسلمان کا، کسی مرد عورت۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ 5 نشانیاں ایک جگہ اور بھی قرآن میں ہیں، لیکن میں صرف ایک جگہ ہی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے 5 نشانیاں بتائیں۔ ایک اور جگہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں ان پر زیادتی ہو تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب الکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے سے درگزر کر جاتے ہیں، اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین۔ تو مختلف جگہ اللہ نے ایمان کی صفات بتائی ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آؤ تو ایک صحابی آئے ہیں، حارثہ۔ آپ نے کہا حارثہ کیا حال ہے؟ کہا جی بڑا اچھا حال ہے، بڑا پکا ایمان والا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، تو تیرے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تیرے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ عازفت نفسی عن الدنیا و شہواتها، میرا دل دنیا سے ہٹ چکا ہے، مجھے دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ فاسہرت لیلی واظمأت نہاری، میری رات جاگ کے گزرتی ہے، میرا دن روزے سے گزرتا ہے۔ وکأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا وکأنی انظر الی اہل الجنة یتزاورون والی اہل النار یتصایعون۔ یا رسول اللہ
میں اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلا دیکھتا ہوں، جنت کے نظارے دیکھتا ہوں، جہنم کے انگارے دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے جیسا یہ سب کچھ ہو رہا ہو، میرا ایمان کی دلیل یہ ہے۔ تو میرے نبی نے کہا عرفت فالزم وہوا، شاباش حارثہ، واقعی تو ایمان کو پہچان چکا ہے، اسے مضبوطی سے تھام کے رکھ۔ ایمان بناؤ بھائی، ایمان الا الذین آمنوا، ایمان کی چند نشانیاں میں نے بتائیں، وعملوا، صرف ایمان ہے اور باقی تین کام کوئی نہیں تو یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر ایک دن آئے گا اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ دوسری شرط لگائی وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، عمل الصالحات، میرے نبی کی پوری زندگی عمل صالح ہے۔ عمل صالح میں صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا تاجر، سچا ذمہ دار نہیں کہا کہ ذمہ دار کو جھوٹ بولنا کا موقع ہی کوئی نہیں۔ اس کی گندم ابھی نومبر میں کاشت ہوئی تھی، تو اب نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 6 مہینے تک کوئی کام نہ، کوئی ٹیسٹ نہیں کہ جھوٹ بولے یا سچ بولے۔ 6 مہینے بعد کٹے گی تو ڈھیر سامنے رکھا ہوا ہے، ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ آ کے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو کہیں ذمہ دار کے سچ اور جھوٹ کا امتحان کوئی نہیں، لیکن تاجر کے روزانہ ہر سودے میں جھوٹ اور سچ کا امتحان ہوتا، ہر سودے میں۔ تو چونکہ اس کا امتحان بڑا ہے تو میرے نبی نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوتا۔ تو عمل صالح سے مراد، نیک عمل سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو انصار میں ان کا وہ مقام ہے جو مہاجرین میں ابو بکر کا ہے۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہاتھ پر، تو ہاتھ پہ سخت نشان تھے ایسے بڑے بڑے ابھرے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا، کہا سعد یہ نشان کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کسی چلاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر یہ سارے سخت نشان پیدا ہو گئے۔ تو آپ نے وہ ہاتھ لے کر ایسے چوما بوسہ لیا اور کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو جو بازار میں جا رہا ہے یہ جنت بنا سکتا ہے بہت بڑی، یہ ریڑھی چلا رہا ہے یہ بہت بڑی جنت بنا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بازار کو دین سے جدا کر رہے، بے نماز مسجد تے کاروبار ساڈا اپنا جی میں مرضی کری۔ اس لیے ان کی تجارت اور زراعت اور نوکریاں اور محنت مزدوریاں یہ جنت کا سبب نہیں بن رہی کہ یہ وہ نہیں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی نیکی ہے بھی صحیح یا کر دوں فیصلہ جہنم کا؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، صرف میرے پاس ایک نیکی، ایک۔ کا کیا؟ کہ میں تجارت کرتا تھا، کسی کو دینا ہوتا تھا، کسی سے لینا ہوتا تھا، جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ جب وعدہ آیا میں نے اس کو پیدا کر کے دیا جہاں سے دیا، اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ اگر مجھے نہیں دیتا تھا تو میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا، اس کو میں ذلیل نہیں کرتا تھا، بس اور میرے پاس کچھ نہیں۔ تو میرا اللہ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ بہت نرمی کرتا رہا، تو آج میں بھی تجھ سے نرمی کرتا ہوں، جا تو بھی جا جنت میں۔ تو یہ تو تجارت ہے نا، لین دین، لینا اور دینا، لینا اور دینا۔ اب آپ لوگوں نے لینا ہوتا ہے اور اگر نہیں دیتا تو آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو، کیا کیا مغلظات بول رہے ہو کہ زمین بھی کپ کپائے اور آسمان بھی تھر تھرائے، اور بات ہوتی 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 10,00,000 ساری کائنات بھی ہو، تم نے لینی تو کسی کو یہ مجاز اجازت نہیں کہ اس کے پیچھے وہ ماں بیٹی کی گالی نکالے۔ مطالبہ کرو جیسے کرنے کا طریقہ ہے، ایسا نہ کرو کہ کسی کی ماں کو اچھالو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو۔ تو یہ ایک خالص تجارتی عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا چل میں اسی پہ تیرے جنت کا فیصلہ کروں۔